جی، یہ بات اصل میں سلمان نے یا میں نے ہم سب نے بابا جی سے بارہا سنی، اور انہوں نے بارہا ہم جیسوں کو کئی بار بتایا، سمجھایا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک پیر چھپا ہوتا ہے یا ایک مولوی بھی چھپا ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ مار کھاتا ہے۔ اور بابا جی عموماً ایک دو لائنوں میں بات کہہ دیتے تھے، بیٹا بابا انجن نہ بنو، ڈبہ بنو، انجن بننے کی کوشش نہ کرنا، ڈبے اور ڈبے رہنا۔ انجن جس دن اس نے بنانا ہوگا وہ خود بنا لے گا، اس میں تمہاری کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ شاکر صاحب تھے یا سلمان صاحب تھے، انصب تھے، ماجد تھے، فائزہ تھیں، مینا تھی، شاہدہ تھیں، غزالہ تھیں، شباز شاہ تھے، زاہد شاہ تھے، جاوید تھے، کوئی بھی تھا، وہ سب ڈبے تھے اور ہیں، اور انجن صرف بابا جی ہیں اور ہیں۔ اور ہم میں سے جس نے جب بھی انجن بننے کی کوشش کی اس نے منہ کی کھائی، اور آج بھی جو کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ منہ کی کھاتا ہے اور کھا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے تجربے سے اپنی ہی بات کر رہا ہوں، اس لیے کبھی کبھار یہ باتیں دہراتا ہوں اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے۔ اتنی بہت بڑی سعادت ہے کہ ڈبہ ہی بن جاؤ، کوئی ڈبہ ہی بنا لے آپ کو۔ جس کو اللہ نے آئی جی کی ڈیوٹی دی ہے وہ آئی جی کی ڈیوٹی کرے گا، جس سے اس نے سپاہی کی ڈیوٹی لینی ہے اسے چاہیے وہ سپاہی ہی رہے۔ لیکن ہم سب کی یہ سرشت میں شامل ہوتا ہے، سپاہی لبرٹی ناکے پہ چوک پہ کھڑا پاس سے اگر آئی جی صاحب گاڑی میں گزرے ہیں سلوٹ تو مارتا ہے، لیکن کئی بار ہم جیسے سپاہی سوچ بیٹھتے ہیں یہ اے سی کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ایسی دفتروں میں بیٹھتے ہیں، انہیں کیا پتا ہو ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ یا میں آئی جی لگوں نا تو پھر میں اسے بتاؤں اصل کیا ہوتی ہے۔ ایک دن آئی جی کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، 4 فون سی ایم کے الٹے سیدھے سننے پڑیں، فلاں جگہ سے بھینس کیوں چوری ہوئی ہے میرے ووٹر کی، فلاں جگہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، وہ کانسٹیبل صاحب کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی، 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے گا، کہے گا واپس بھائی وہیں لے کے جاؤ۔ رہ گئی بات انجن کی، انجن کی چیخ، انجن کا دھواں، انجن میں جلتی آگ، انجن کا رنگ، خود ایک کہانی ہے، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کیا سنانی ہے۔ ایک مین بات یاد رکھنی ہے کہ بابا جی ایک ہی ہیں اور ہیں، بابا جی ایک ہی ہیں۔ ہاں وہ ہم سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے انہیں پیار سے، کسی کو مجھے ڈاکٹر بابا، کسی کو سید بابا، شاکر بابا، کاکیوں کو بھی مینا بابا، فائزہ بابا، یا کسی کو عاشق، کسی کو معشوق، کسی کو محبوب، کسی کو مجذوب، کسی کو بڑا جذبی، کسی کو بڑا جنونی عاشق، یہ سب کچھ کہتے تھے۔ فقیر، یہ میرا فقیر پتر ہے، یہ میرا معشوق ہے، یہ میرا مرشد ہے، تو یہ سب کچھ وہ کہتے تھے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ ان کی نگاہ تھی، میں اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اس لیے کہتے تھے اس لیے کہتے تھے، یہ ان کا پیار تھا، اور انہوں نے بیسیکلی پیار ہی بانٹا ہے، اور بے غرض پیار، جو جسے ہم بے غرض کہیں گے، ویسے ان کی غرض بھی تھی، اور ان کی غرض اللہ تھی۔ وہ اللہ سے کم اور اللہ سے زیادہ پہ نہیں مانگتے تھے، اللہ ہی دیتے تھے، اور ٹکے سے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پیار، پیار بے غرض پیار جسے کہہ لو، وہی تھا اور وہی ہے، اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے، اور اب تو وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، اب ذرا لینینسی کی گنجائش ہم جیسوں کے لیے کم ہے، آپ لوگوں سے لاڈ ان کا ابھی بھی چل رہا ہے۔
جو نئے لوگ آ رہے ہو، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہم سے بھی زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہے، زیادہ بہتر پتہ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جو نئے لوگ مجھے ملے، انہوں نے جو انٹرپریٹ کیا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں تو شاید ایک دنیا دار آدمی تھا یا کسی دنیاوی خواہش کے لیے ان کے پیچھے تھا، اور دھمال لگا لینے سے، دھمال سن لینے سے، قوالی سن لینے سے، صوفیانہ کلام سن لینے سے، جس طرح بابا جی علاج کرتے تھے، یا سورہ رحمان سن لینے سے جو علاج ہوتا تھا، تو اس کو ایک چلہ، وظیفہ، ٹوٹکا یا کوئک ریمیڈی ہی کے طور پہ لیتا رہا ہوں۔ تو اصل اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی۔ تو اور آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ میں بہت سے نئے لوگ جو ہیں، جو دعائیں کراتا گیا، یہ بات کھلنی شروع ہوئی۔ اور ابھی تک میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی کم ان کے بارے میں جانتا ہوں، کہ میسج کے بارے میں بھی یہ نہ ختم ہونے والا ایک لا حاصل کا سفر ہے، اور مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ ویسے درد ہی درد ہے، اور احساس کا مشن ہے، درد کا مشن ہے، درد آشنائی کا، درد سے پیار کرنے کا۔ اور انہوں نے ہم جیسے گرے پڑوں کو اٹھا کے، گرے ہوئوں کو اٹھایا ہے، بندھے ہوئوں کو آزاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تخیل کی کھڑکی ہماری انہوں نے کھولی ہے، 10واں دروازہ حضرت انسان کا جو ہے، اور آپ کو اللہ کے چکر میں ڈال دیتے ہیں سیدھے ہی، بغیر کسی چلے وظیفے کے، کسی آزمائش کے، کسی لمبے چوڑے ہدیے کے۔ پھر آگے آپ کی اپنی اپنی ہمت ہے۔ تو سورج سب کو برابر ڈیل کرتا ہے، اسے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے اس روشنی، اس دھوپ، اس حدت، اس پیار کی گرمی سے کوئی کیا سلوک کرتا ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہے۔